اللہ لعلکم تفلحون، حکم یہ دیا کہ نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر کیا ہے؟ خبر یہ دی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خبر یہ دی کہ نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں، گنتی میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، اتنی نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں۔ حکم کیا دیا کہ نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر یہ دی کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ اب مجھے بتائیے کہ جو چیز گنتی میں نہیں آتی، جو چیزیں گنتی میں نہیں آتی، وہ ذکر میں آ سکتی ہیں؟ جب گنتی سے باہر ہیں تو ذکر سے بھی باہر ہیں، لیکن وہ مالک اس نے حکم دے دیا کہ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو۔ جب ایسی صورتحال بن جائے، جب ایسے حالات بن جائیں تو پھر علماء قرآن و سنت کی روشنی میں راستہ تلاش کر کے دیتے ہیں۔ اب اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے کہ حکم دیا ہے کہ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کیسے کریں جو گنتی میں نہیں آتی؟ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت جب کوئی ایسی صورتحال بن جاتی پھر اللہ رب العزت دوسری آیت اتار کے خود راستہ بنا دیتا تھا۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو بعد میں جب کوئی ایسی صورتحال بن جاتی پھر علماء قرآن و سنت کی روشنی مخرج، ایگزٹ اور راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری تھی حضور کے زمانہ میں 10 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہ حکم دیا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اے ایمان والو۔ اصحاب رسول اس آیت کے اترنے پر رو رو کے بحال ہو گئے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں کیوں روئے، کیوں پریشان ہو گئے؟ عرض کی اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ علم میں آتا ہے نہ ادراک میں آتا ہے، وہ مابرا ہے علم سے بھی ادراک سے بھی، ما لا یدرک کیف یوصف، کہ جو عقل اور ادراک سے بلند ہے، جس کی کوئی لمٹ اور لمیٹیشن نہیں ہے، جس کی کوئی حد اور حدود نہیں ہے۔ ہم حد والے ہیں، وہ بے حد ہے، تو حد والے بے حد سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ اصحاب رسول اس پر روئے، پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا۔ جب صحابہ کرام روئے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا جبریل مدینے کا ایک پھیرا اور لگا۔ محبوب کے صحابی پریشان ہوتا ہے کہ ڈرنے کا حق ادا کیسے کریں، تو یہ میرا پیغام لے جا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ میرا پیغام لے جا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے محبوب کے صحابی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا۔ تم جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا۔ جب اس دور میں کوئی ایسی صورتحال بنتی تو اللہ رب العزت خود راستہ بنا دیتا تھا۔ لیکن بعد میں جب ایسی صورتحال بنے تو پھر علماء قرآن و سنت کی روشنی میں راستہ بناتے۔ بس یہ آخری بات ہے، حکم دیا جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کریں۔ ان کا ذکر کیسے کریں جو گنتی میں نہیں آتی؟
تو پھر علماء فرماتے ہیں آؤ پھر اس کی نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت تلاش کرتے ہیں، اس کی نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت، علماء کہتے ہیں آپ اس کی نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت ڈھونڈتے ہیں جو ہو تو ایک نعمت لیکن آل ان ون ہو، اور اتنی بڑی نعمت ہو، النعمت الکبریٰ ہو کہ کرے اس ایک نعمت کا ذکر اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلام جب تلاش کرنے نکلے تو علماء فرماتے ہیں وہ نعمت وجود مصطفیٰ نکلا کہ وہ نعمت وجود مصطفیٰ ہے کہ اس کی ایک نعمت کو اگر ہم ذکر کر لیں اور اس کا چرچا کر لیں اور اس کی باتیں کر لیں، اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت حضور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نعمت ہمیں حضور کے صدقے میں ملی۔ حضور النعمت الکبریٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، محبوب جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ اب تصور کریں کہ جس کا ذکر، جس رسول کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جاتا ہے، اس کا ذکر نعمتوں کے ذکر کا بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر یہ کہ النعمت الکبریٰ سب سے بڑی نعمت تاجدار مدینہ کی ذات، جس نے حضور کا ذکر کر لیا وہ سمجھے اس نے ہر نعمت کا ذکر کر لیا۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پاکیزہ مجلس میں اتنے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں یہاں جمع فرمایا اور اپنے محبوب کے ذکر پاک کی توفیق سے نوازا۔ میں اپنے محترم بھائی راجہ محمد فیاض صاحب، حضرت علامہ لقمان صاحب، حضرت علامہ عاصم رضا صاحب اور حضور کی بلا سیدی پیر ظہیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی شفقتوں سے، دعاؤں سے اور محبتوں سے نوازا۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی وسیم صاحب نے بھی بڑا محبت کا اظہار کیا، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا